الحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. معزز و محترم سامعین و سامعات، اس سے پہلے سورہ نساء کے درس میں شوہر اور بیوی کے میراث میں حصے گزرے تھے کہ شوہر کا وراثت میں کتنا حصہ ہے اور بیوی کا کتنا حصہ ہے، اور اس کے بعد کلالہ وہ مرد یا عورت جس کے نہ والدین ہوں اور جس کی نہ اولاد ہو، اس کا وارث کون بنے گا؟ تو جو اس کے ماں شریک بھائی ہیں، ماں شریک بہن بھائی ہیں، ان کا حصہ گزر چکا تھا، اور جو اس کے باپ شریک بہن بھائی ہیں یا حقیقی بہن بھائی ہیں، ماں اور باپ شریک، ان کا حصہ صورت کے آخر میں آئے گا. یہ میں نے عرض کر دیا تھا. اور آخر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اللہ تعالی نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. چونکہ سورہ نساء چل رہی ہے، عورتوں کے احکامات چل رہے ہیں، آج کے درس میں بھی عورتوں کے بارے میں کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ معاشرے میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو عروج دیتی ہیں. کچھ نیک عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ بدکار عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو ان کے بارے میں کچھ احکامات آئیں گے کہ اگر وہ بدکاری کر لیں، بے حیائی کام کر لیں، برا کام کر لیں، تو ان کی سزا کیا ہے، اور معاشرے میں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، ان کو کیا مقام دینا چاہیے. اور اسی طرح مردوں میں بھی کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو برے افعال کر لیتے ہیں، جو بدکاری کر لیتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے، ان کی توبہ کا طریقہ کیا ہے. تو آج کے درس میں ان کا جو احکام ہیں ان کا حکم آئے گا. اللہ فرماتا ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی عورت بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، جو عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے یعنی زنا کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس پر گواہ لاؤ 4 گواہ مردوں میں سے. جو عورت بدکاری کر لے تو اس کی بدکاری پر 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور 4 گواہ بھی مرد ہوں، عاقل اور بالغ ہوں. ان 4 گواہوں میں سے ایک عورت بھی ہوئی تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے. اسی طرح وہ 4 مرد اور عورت، وہ 4 مرد یعنی اس عورت اور مرد کو بے حیائی کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور وہاں جا کر ان چاروں کا بیان بھی صحیح ہو، اور وہ 4 مرد ایسے ہوں جن کی گواہی
قبول کی جاتی ہو، مردود الشہادہ نہ ہوں، تو وہ ایسے 4 گواہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بہت سخت معاملہ ہے، زنا کا معاملہ ہے، کسی کی عزت اور پاک دامنی کا معاملہ ہے، اس لیے اس پر گواہی بھی اللہ نے سخت رکھ دی ہے۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ کیونکہ یہ دو بندوں کا معاملہ ہے، ایک مرد اور عورت کا معاملہ ہے، اس لیے یہاں پر دو گواہ، یعنی اس لیے 4 گواہ ضروری ہیں۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ بھی مردوں میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 مرد گواہی دے دیں، گواہی بھی ٹھیک ہو، ان کے بیانات بھی ٹھیک ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں روکے رکھو، ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو۔ کب تک گھروں میں روکے رکھنا ہے؟ گھروں میں نظر بند رکھنا ہے، گھروں میں قید رکھنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے، اوپر اٹھا لے موت دے کر، یہاں تک کہ جب تک وہ مر جائیں گھروں میں ہی رہیں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی نیا راستہ نکال دے۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اب یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب یہ حکم نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے نیا حکم نکال دیا ہے۔ وہ حکم سورہ نور میں بیان کیا 18ویں پارے میں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور فرمایا کہ جب ان کو کوڑے مارے جا رہی ہوں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو سزا دیتے وقت مؤمنین کا ایک جماعت، مؤمنین کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے عبرت بنے۔ یہاں تک مفسرین نے اور بھی لکھا ہے اگر ان کو کوڑے مارتے وقت کوئی بیماری لگ گئی، کوئی موت آ گئی تو آ گئی، لیکن ان کو سزا دینی ہی دینی ہے، 100 کوڑے مارنے ہیں۔ یہ تو سزا اس کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہوں، مرد و عورت۔ اگر کوئی شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہو کر زنا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سزا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے ان اللہ بعث محمدا بالحق وانزل علیہ الكتاب فکان مما انزل اللہ تعالی آیت الرجم، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی، جو کوئی بھی وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی اس کے بعد رجم کیا۔ رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، تو شادی شدہ مرد کے لیے رجم ہے۔ صحابہ کرام کے تعامل سے بھی، عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے دور میں، اپنے زمانہ میں، عہد نبوت میں ایک مرد عورت نے زنا کر لیا تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کو سزا دی تھی اور وہ یہی رجم کی سزا تھی۔ فام سے کوئی تو نیا راستہ نکال دے، اب یہ حکم ختم ہو گیا۔ او جعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیا راستہ نکال دے، وہ نیا راستہ اللہ تعالیٰ نے نیا حکم دے دیا ہے۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور وہ جو 2 مرد آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کریں، آپس میں 2 مرد منہ کالا کریں، بدکاری کریں، فآذوہما، ان کی سزا کیا ہے؟ فآذوہما، ان دونوں کو اذیت دو، ان دونوں کو تکلیف دو، ان دونوں کو تھپڑ مارو، ان کو جوتے مارو، ان کو اور کوئی سزا جو حاکم اور قاضی مناسب سمجھے وہ سزا دے دی جائے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے بطور تغلیب کے مرد عورت کا بھی مراد لیا ہے، واللذان یأتیانہا، اور بعض مفسرین نے 2 مردوں کو یہ مراد لیا ہے، جو 2 مرد آپس میں قوم لوط والا فعل کریں تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو اذیت دو۔ انتہائی بہت ہی گندا فعل، غیر فطرتی عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 7 آسمان سے 7 بندوں پر لعنت نازل کی جاتی ہے، ان 7 بندوں پر لعنت نازل کی جاتی ہے، اور اس شخص پر 3 مرتبہ لعنت نازل کی جاتی ہے، 3 مرتبہ لعنت بھیج جاتی ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اسی طرح وہ مرد جو اپنی بیویوں کے ساتھ غیر فطری عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی سزا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں کہ وہ یہ غیر فطری راستہ استعمال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام نے سختی سے یہ منع فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ گندگی کا راستہ ہے، وہ اس راستے سے نسل پیدا نہیں ہوتی۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، افسر نے فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، کہ دونوں کو مار ڈالو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، اسی طرح
سلیمان بن عبد الملک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی سزا دے دی گئی تھی کہ ان کو مار دیا گیا تھا، ان کے اوپر دیوار گرا دی گئی تھی، کہ کسی نے لکھا ہے کہ ان کو دریا میں پھینک دو، کسی نے لکھا ہے کہ ان کو بڑی پہاڑی سے پھینک دو تاکہ مر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایسے شخص کو جلا دیا تھا۔ تو کوئی بھی سزا حاکم اور قاضی دے سکتا ہے، اور کوئی پکی سزا مقرر نہیں ہے۔ فَإِن تَابَا، اگر دونوں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، سزا دینے کے بعد توبہ کر لیں، یہ نہیں کہ سزا سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، سزا ہر حال میں دیں گے۔ توبہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، سزا دنیاوی معاملہ ہے، سزا ہر حال میں دینی ہے۔ مرد عورت کو بھی جو آپس میں زنا کریں اور دو مرد بدکاری کریں ان کو سزا دینی ہے۔ فَإِن تَابَا اگر توبہ کر لیں دونوں، وَأَصْلَحَا اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں سے اعراض کرو، ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی یہ ان کو نہ کہا جائے کہ تم نے یہ بدکاری کی تھی، اور ان کو بار بار تانے نہ دی جائیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ جب توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی تھی، پھر اس کے بعد کوئی تانے نہ دیے جائیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ، تائب اللہ کا توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فاعرضوا عنہما ان کو دونوں کو چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحیم رحم کرنے والا، مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برے بے حیائی اور یعنی فحاشی والے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا تقوی اور ڈر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور ایک بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان برے افعال سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔